بتاؤں بعد میں. یہ آن کارڈ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو جا کے جو کارڈ دیا کہ جناب بھٹو صاحب نے آپ کو بلایا اور آپ نے کانفرنس میں شامل ہونا، تو ڈاکٹر عبدالسلام اس پہ لکھا تھا کہ میں اس سرزمین پہ لعنت بھیجتا ہوں جس سرزمین پہ قاضی احمدیوں کو غیر مسلم وکیل قرار دیا گیا. یہ پاکستان میں ذاتی زمین کہتا ہے. کوئی ڈاکٹر عبدالسلام کی کوئی خدمت، کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ صرف انگریزوں کا ایک مطلب وہ لیب والد تھا. اور انہوں نے ایک مشہور، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز دینے کے لیے گیا تو وہ شلوار قمیض اور ایچکن اور کھوسا پہن کے گیا، اور اسے اصل صحافی نے کہا جی کہ آپ نے پینٹ شرٹ پینٹ کوٹ اور ٹائی کیوں نہیں باندھی؟ تو یہ آن ریکارڈ ہے الفاظ ڈاکٹر عبدالسلام کے. اس نے کہا جی کہ میں نے یہ جو لباس پہنا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مطلب سنت میں پہنا. وہ اتنا پکا قادیانی تھا. اور لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو سمجھ کو، اگر آپ نے ڈاکٹر زاہد ملک صاحب کی کتاب پڑھی ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر رہتا نہیں ہے اسلامی، اس کا نام کیا تھا جی ڈاکٹر زاہد ملک جو صحافی تھے، اسلامی بم کے نام سے وہ کتاب ان کی آئی تھی، وہ بین بھی ہوگی تھی بینری دور میں، وہ آپ سے کتاب ملتی ہے. اس کے صفحہ 9 یا 10ویں صفحے پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری خارجہ کہنے لگے کہ میں گیا وہاں اپنا امریکہ. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا. میں نے کہا جی ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا. کہنے لگے آپ نے بنایا. میں نے کہا جی نہیں بنایا. کہنے لگے ہم آپ کو ماڈل دکھاتے ہیں. وہاں میں کمرے میں لے کے وہاں ایٹم بم کا پورا ماڈل تھا، وہاں دستاویزات تھی. انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میرے ساتھ بات کی کہ جناب آپ نے ایٹم بم بنایا. اور جب میں حیران پریشان تھا کہ ان کے پاس یہ ساری معلومات کہاں سے آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا. اور پھر جس طرح وہ عبرتناک موت مرا ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جس حالت میں وہ مرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. گودل کا ایک پروپیگنڈا، وہ گودل تھا نا جرمن کا دام، اس نے کہا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. ہمارے یہاں ایک آدمی تھا ہمارے محلے میں، بڑا جھوٹ بولتا تھا. کہتا بھائی مرچن ہے مرچن رکھی جاؤ رکھی جاؤ رکھی جاؤ. میں کہا پھر کہہ رکھی جاؤ. میں کہا بھائی پھر کہہ رکھی جاؤ. اس نے کچھ 100 دفعہ کہا. میں نے کہا بھائی پھر کہتا کھانڈ بن جائے گی. اس طرح کی مزدئی گپے مارتے ہیں. کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ نوبل پرائز جو ہے سر، یہ وہی انگریزوں کی کے اوپر جو ہے آپ کو وہی تھا نا، اس کا نام تھا وہی وہ جو خدمات ہم دیتے ہیں. ان کو آج تک کسی مسلمان کو نوبل پرائز ملا ہی نہیں. یہ شفیق مرزا صاحب کی کوئی کتابیں کسی یہ تو پارٹ آرٹ ہے نا، پارٹ آرٹ کی ویب سائٹ ہے. وہاں پہ کمرے ہیں، آپ بھی کمرہ بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں. تو وہاں قاضی نے جو کمرہ بنایا وہ اس وقت بند ہے، بند چلے گئے. جتنا ہم نے ان کو تنگ کیا کہ لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ ان کا نعرہ بھی سلوگن ہے. تو ہم نے بنایا تھا لو فار آل ہیٹ فار ون، مرزا قاضی. تو وہ پارٹ آرٹ جب آپ پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں آگے کیٹیگری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ آ جائے گا فلاش کر دیں گے. ایک سوال ہے کہ مرزا قاضی کی تعلیم کیسی اور کتنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم تو اس کی کچھ بھی نہیں تھی. یہ تھوڑا سا پڑھا تھا. جو خود اس اساتذہ نے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک استاد زندہ تو اس نے کہا یار تینوں تو میں اکڑ بنا کے تیرے جتنا مار ڈالے تو تم نبوت کا اعلان کرتے ہو. تو اس طرح یہ اس کی تعلیم کو 3-4 استاد تھے جس کا پڑھانے والے اس سے پڑھنے والے یعنی یہ علم کی حد ہے کہ مرزا قاضی کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد صاحب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 5 یا 6 دن بعد فوت ہوئے. حالانکہ تاریخ کا معمولی آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. یعنی مرزا قاضی میں یہ نالج تھا. پھر مرزا قاضی نے اس کی شاعری بڑی خوبصورت تھی کہ شکر ہے خدایا بشیر الدین لندن سے پڑھ کے آیا. پھر اس کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، ہم قاضی سے پیش کرتے ہیں کہ یار اس شعر کا جواب دو. مرزا قاضی کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں. یہ بڑا مشہور شعر ہے مرزا قاضی کا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ. جو آدمی خود کہتا ہے کہ بندہ پتر ہی ہے نہیں گا انہوں کی بدل ہوئی. اس کے محمدی بیگم کے جو عشقیہ اشعار ہیں وہ مرزا بشیر احمد نے سیرت الماضی میں لکھے ہیں. وہ ایسی خوبصورت شاعری ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر موجودہ دور میں وہ نصیب اللہ کو دے دے یقین مانے اتنی سیڑھی چلے پتنی قاضی کو خیال کیوں اس طرف آتا. تو اس طرح کی اس کی مطلب نہ اس کا نالج ہے، نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کی عقل ہے. 1,24,000 نبیوں کے، میں نے یہ پچھلے دنوں میں گیا تھا، یہ خواتین تھی، کالج تھا
علامہ اقبال میڈیکل کالج میں نے خواتین سے بچیاں بیٹھی تھی، میں نے کہا بیٹا 1,24,000 نبیوں پہ ایک ہی نبی آیا اور اس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام. اب اللہ نے اس کو ریٹائر کر دیا، اس کا کام ختم ہے، ریٹائر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی کام نہیں ہے، نبوت ختم، ان کا کام بھی ختم. مرزا قادیانی کے پاس اس 1,24,000 نبیوں کی جو ڈیوٹی تھی جس نبی کی، اس کو نہیں بھیجا، ایک اور بندے کو بھیجا. وہ کون؟ ٹیچی ٹیچی. میں نے قادیانی سے کہا، میں نے کہا یار یہ ٹیچی ٹیچی کیا ہوتا ہے؟ کہنا مان جو سے پاگل ہو جاؤ، ٹیچی ٹیچی ادھر ٹچ کر کے جانا، ٹچ کر کے آنا. میں نے کہا بھائی کیسے؟ کہتا ہے یہ بٹن ہے نا، ایک ٹچ بٹن ہوتا ہے، آج شاید موبائل میں ٹچ بٹن کا کہتے ہیں بھائی یہ ٹچ بٹن، یہ ایک بٹن لگانے میں دیر لگتی ہے، 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں. تو ٹچ بٹن جو ٹچ ہوتا ہے نا اس کو یہ آٹھ ٹچ ہو. تو میں کہا بھائی اس کا نام ہے 16 رکھو. یعنی میں کہتا ہوں ہمارے لڑکا کے ساتھ میرے دوستوں نے ایک آدمی گزرا، اسے 3 دفعہ کہا ٹیچی 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 ٹیچی، پھر آیا، پھر کہا ٹیچی ٹیچی، پھر کہا ٹیچی ٹیچی. اچھا وہ تھانے چلا گیا، تھانے دار کیا لگا کہ وہ مجھے مسلمانوں کے لڑکے چھیڑتے ہیں. تھانے دار نے مجھے بلایا، 2 دوستوں کا مجھے تھا، کیا ہوا یار کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اسے پوچھو کیا کہا؟ وہ ماں بہن کی گالی دی ہے، کچھ تھپڑ مارا ہے، کچھ مکہ مارا ہے. اسے کہا ٹیچی ٹیچی، اسے کہنا چاہیے سبحان اللہ. میں یہ مجھے کہے جبرائیل جبرائیل، میں کہوں سبحان اللہ. مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام لیا ہے اور اسے تیزیں چڑھ رہی ہے کہ بھائی ٹیچی ٹیچی نہ کہو، میرا مسانہ کمزور ہے. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، جزاک اللہ، بہت مہربانی. جی شفیق مرزا صاحب کی جو کتاب، جی بھائی شفیق مرزا صاحب کی شفیق مرزا صاحب لاہور میں روزنامہ جنگ میں کتاب شہر صدوم، اس کا نام ان کی شہر صدوم. لیکن بھائی صرف شادی شدہ بنا پڑے اس کو، آپ کی مہربانی. جی بھائی جی موضوع 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے انگریزوں نے سوچ لیا تھا کہ بھی ان میں ایک ایسا بندہ پیدا کرنا جو کتنا فساد پیدا کرے. تو بغیر مرزا قادیانی جو نبوت کا اعلان تھا تو 1901 میں آتے کیا. وہ جو مرزا مسرور ہے وہاں لندن میں، مرزا مسرور کا جو خلیفہ اس کا پوتا ہے. جی کیا فرمایا؟ کس طرح فوت ہوا تھا؟ بھائی جان درخواست یہ ہے نہیں کہ جو تصنیف والی بھائی جان اس کا نام ہے قادیانیوں کے شیطانی کا کوٹ، یہ بھی صرف شادی شدہ پڑے گا. اچھا بھائی درخواست یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو گستاخ رسول ہے، مرزا قادیانی کے علاوہ بھی جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کی موت کتے جیسی موت، عبرتناک موت ہوگی. یہ فیکٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ جتنے بھی دیکھیں مرزا ناصر، مرزا طاہر، مرزا جناب یہ بشیر الدین محمود، مرزا بشیر، ظفر اللہ، امت الحفیظ، یہ بشیر احمد، مرزا قادیانی، سب کی عبرتناک موت ہوئی ہے. اور یہ مرزا قادیانی نے نبی حضرت قبلہ پیر جماعت شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں انواروں سے جلیات کی بارش کرے. انہوں نے بہت خوبصورت فارمولہ دیا، فرمایا کہ نبی جہاں موت ہوتا ہے وہی قبر ہوتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھول گئے. 25 مئی 1908 کو رات کو 25 مئی 1908 کو رات کو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے موچی دروازہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی اب تم حد سے بڑھ گئے ہو اور ہمارے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کتے کی موت مرے گا. اگر آپ نے موچی دروازہ دیکھا ہو نا تو برانسر روڈ والا جو موچی، یہ موچی دروازہ ہے مسافی روڈ پہ، یہ موچی دروازہ ہے کراچی. اور یہ یہاں پہ برانسر روڈ والا جو وہ احمدیہ بلڈنگ ہے قادیانی کی سرخ رنگ کی، وہاں مرزا قادیانی کو رات ٹھہرا ہوا تھا. تو صبح 10 بجے مرزا قادیانی لیٹرین میں مرا. اور خود قادیانیوں کا لاہوری قادیانیوں نے جو الزام لگایا بشیر الدین کو کہا کہ تمہارا جو باپ ہے مرزا قادیانی جب وہ فوت ہو رہا تھا تمہارا بھی نہیں کہا کہ میں اس وقت موجود تھا اور اس کے منہ سے پخانہ نہیں کر رہا تھا. یہ ریکارڈ ہے بات کہ وہ کتے کی موت مرا اور لیٹرین میں مرا. میں نے قادیانی سے کہا تھا کہ یا تم ایسے کیا کرو
کہ جہاں نبی فوت ہو وہیں دفن ہوتا ہے. اگر مرزا نبی ہوتا تو اسے لٹرین میں دفن کرنا چاہیے تھا. اور ہر قادیانی کو 26 مئی والے دن اپنے لٹرینوں کے اوپر چراغا کرنا چاہیے جی، اور اس کو کہنا کہ یہ کٹی شریف میں حضرت صاحب کٹی شریف میں مر گئے. تو کوئی بھی مستقل اصول ہے. مرزا کا عزت نہ ان کی انجام ان کی شکلیں بدل گئی. مرزا کا حق ہے تو انہوں نے ابھی تک مطلب کو دکھایا، چہرہ بھی دکھایا انٹرنیٹ پہ بے شمار تصویریں، اس کی شکل بدل گئی تھی. آپ دیکھو تو اس طرح ان کے جو انجام ہوا اعلیٰ حضرت کے استاد جو تھے وہ مرزا صاحب کے بھائی توقعات صرف یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تشہیر ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اہل حدیث اب بھائی ہیں نا، دوست ہیں ہمارے، ویڈیو بن رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں ان کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہنا نہیں چاہتا. درخواست یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے بندے. اگر میں آپ کے سامنے ایک جھوٹ بولوں گا تو مجھے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے چاہیے. سچ بولنا چاہیے، سچ میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ میں ہزاروں جھوٹ ہوتے ہیں. یہ غلام قادر جو مرزا قادری کا بھائی تھا نا، جسے کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے استاد تھے، وہ غلام قادر اور ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو استاد غلام قادر ہے وہ اور. یہ بات نہیں ہے کہ ایک نام، اگر ایک نام ہے تو وہ کہیں گے وہ جناب ہمارے کئی لوگوں کے نام مرزا غلام احمد ہے، غلام احمد نام ہے، تو ہم کہیں گے یہ مرزا قادری جلوس میں آ گئی. یہ تو بات غلط ہے. وہ غلام وہ پیریڈ وہ اور غلام قادر ہے، وہ غلام قادر مرزا قادری کا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑا بھائی تھا غلام قادر. یہ جو اعلیٰ حضرت احمد الحق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد گرامی ہیں وہ غلام قادر اور ہیں، اور علامہ احسان علی ظہیر صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی، اور میں سمجھتا ہوں اچھی خدمات ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے یہ بات غلط لکھی اور جھوٹ لکھی اور غلط لکھا ہے. جو بات غلط ہے وہ غلط، ان کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے وہ اٹھا کے مسالہ ادھر ڈال دیا. حالانکہ یہ بات ہے، اور جب ایک آدمی ایک بات میں غلط ثابت ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے پوری کتاب کا کیا رہے گا. اب پوری کتاب سچ لکھا ہو، پوری سچ لکھا، جب ایک جھوٹ ثابت ہو گیا تو وہ پوری کتاب ثابت. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، ان کو ایسی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں اور سالانہ کتنے بھائی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے اور ان کی دین و دنیا میں ان کا اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے. کہ شاہ صاحب پہ یہ فیصلہ بعد میں پروگرام کروا رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام سارے پاکستان میں ہونے چاہیے. اگر اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو ظاہر آپ لوگوں کو آگاہی ملے گی. آپ لوگ قادیانی کے عقائد سے، ان کے عزائم سے، جس طرح قبلہ اعظمی صاحب پورائی رفتار کے پاس موجود ہیں اور ان کے کفریات جو ہیں، ان کے جھوٹ ہیں، وہ سارے بیان کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ لوگوں کو آگاہی ہوگی. اگر اس طرح آگاہی ہوتی جائے اور ہمارے جو سنی حضرات ہیں بالخصوص یہ اگر سن نہ ہو جائیں اور سنی رہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ 2 دن یہاں نکلے، 2 دن میں گزار سکے. ان کے جو ڈیپتھ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، ان ڈیپتوں سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے چیز میں عرض کروں گا کہ آدمی کو دروس کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو. وہ قادری کی عورتیں ہیں، وہ ان لڑکوں کو برگلاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو رشتہ بھی دیں گے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے، ہم آپ کو مکان بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. اور کافی لوگ اس لالچ کی بنیاد پر وہ قادر ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وہ دیکھتے ہیں ان کو عقائد وغیرہ تو انشاءاللہ وہ لوگ واپس آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ پروگرام ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ آپ ذوق شوق محبت کے ساتھ آپ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، میں پورے وصول کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تقریباً ان کی تعداد رک گئی. اب کوئی مسلمان قادری نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوتا ہے بہت ہی کم تعداد ہے، اور وہ صرف اور صرف لالچ کی بنیاد ہے کہ لڑکی دیں گے، نوکری دیں گے، مکان دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور اس کے بعد جو بچے کا جو فون. آپ کبھی فیصلہ بات ہے آپ کی شادی ہوگی ہے پھر آپ نہیں جائیں گے بھائی، جس کی شادی ہو جائے. یہ فیصلہ بات ہے ہو جائے نا تو راستے میں ایمانداری کی بات ہے. خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو خوبصورت لڑکیاں، ان کی لجنا کی لڑکیاں، ان کی ڈیوٹی یہ لجنا کی لڑکی، وہ تو لڑکی آدمی دیکھ رہے بیٹھے ایمان شیخ لڑکیاں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سلسلہ کی خدمت کے لیے وہ لڑکیاں یہ کرتی ہیں. خود وہ بیٹھی ہوتی ہے سیٹ پہ، آپ جیسے نارمل کھڑے ہوتے ہیں ان کو سیٹیں دیتی ہیں کہ میں آپ کسی رکھتے ہیں، آپ نہیں، حالانکہ خاتون کو سیٹ دیتے ہیں. پھر وہ جاتے ہوئے کارڈ دے دیتے ہیں. جب کارڈ دیتے ہیں تو آدمی بس وہ دیکھتا ہے یار پھر وہ تعالیٰ ایسا کھیلنے کی کیسٹیں سنتا ہے، نئے کپڑے سناتا ہے، وہ پہن کے جاؤں کہاں.
پھر وہ وہاں جاتا ہے, وہاں جا کے جناب وہ کچھ نہیں ہوتا. ایک مطلب سیدھی سیدھی بات ہے کہ نہ اس کا باپ آتا ہے نہ ماں, سب روزی میں نہیں. وہ شمع سے ملنا تھا جی, شمع اندر ہے جی, وہ آیا جی آپ کا بندہ ملنے والا جی. اس کو پتا ہوتا ہے جس نے آنے سے شکار اس کو میں نے کیا ہوا ہے, تو وہ پانی کا جو گلاس لے کے شربت لے کے آتے ہیں نا, جب وہ پکڑاتے ہیں نا تو صرف انگلی ٹچ ہوتی ہے, بس وہ کرنٹ ہوتا ہے. کسی میں وولٹیج کم ہوتے ہیں, کسی میں زیادہ ہوتے ہیں. جو وولٹیج کو سنبھال لے وہ تو بچ جاتا ہے, تو جو بیچارہ وولٹیج کو نہ سنبھال سکے وہ کہتا ہے جی پھر میں انشاءاللہ پرسوں آؤں گا جی. پرسوں اس کی حالت نکلی ہوتی بیچاری, وہ ماں کو بھی کہتا ہے بہت ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں, بہت اردو ہے, یہ کھلائے یہ کھلائے. اس کے بعد آگے فارم پڑا ہوتا ہے, لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے اور ساتھ ویزا ہوتا ہے, لیکن ایمان چھین لیا گیا. یہ دنیا چند روزہ زندگی. دو کیمپ ہوں گے قیامت والے دن, دو کیمپ. ایک کیمپ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو, اور نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو جو ان کے جو آپ سب گستاخوں کے خلاف جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا وہ ہوگا, آپ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرا کیمپ ہوگا مرزا قادری. تیسرا کیمپ جو کہتے ہیں نا کہ پہن سامنے نہیں لگے, پہن چھٹو بنا پہن تو کرے کمائیں پائے ہو. وہ تیسرا کیمپ بے یارو مددگار کھڑا ہوگا کہ نہ حضور سرور کائنات صدر کو قبول کریں گے نہ وہ مرزا قادری نہیں کریں گے. اس سے دو فیصلہ کرنا چاہیے کہ سرکار کی طرف جانا یا ان کی طرف جانا. اور جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرے گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا, کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کی کچھ پہ ایسے پیر خیلی شاہ رحمۃ اللہ نے ایسے کیوں کیا دیا, کوئی بات نہیں نا. کہ انہوں نے کہا جی کہ آئیں جی کو کوڑ کا مریض لاتے ہیں, تو کوڑ کا مریض لاتے ہیں, آپ بھی ہاتھ پھیرے, میں تو مرزا قادری بھی ہاتھ پھیرتا ہے, تو پھر پیر خیلی شاہ رحمۃ اللہ بھی ہاتھ پھیرے, تو جس کے ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ سچا وہ جھوٹا. پیر صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوتے, قبرستان چلتے, ایک قبر سے مرزا قادری نکالے, ایک قبر سے مرزا پیر صاحب نے ایسے نہیں کیا دیا. تو انہوں نے کہا جناب والا کہ مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ مسجد کے منافع سلام لگاتے ہیں, جو بچ جائے گا وہ سچا, جو مر جائے گا وہ جھوٹا. انہوں نے کہا نہیں کی تفصیل لکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کی. پیر صاحب نے کہا نہیں, کاغذ پہ قلم تم بھی رکھو, کاغذ پہ قلم تم نہیں رکھو. اس کا قلم یہ کیوں, یہ کون ہے, یہ پیر صاحب کو یہ چیزیں کہاں سے ملی؟ پیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی گنبد خضرا کی چھاؤں کے تلے گزارنی. پیر صاحب یہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ میں ساری دنیا کی یہ خواہش ہوتی ہے, لوگ پیسے اکٹھے کمیٹیاں اکٹھی کر کے لوگ چھوٹے چھوٹے پیسے کی ہمیں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے. گنبد خضرا کی تصویر دیکھتے ہیں, میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا, لوگ وہاں جاتے ہیں. تو پیر صاحب نے یہ عہد کیا کہ ساری زندگی وہاں گزارنی. سرکار رات کو خواب نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ میرے نبی کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ساری بہاریں گنبد خضرا کی چھاؤں کے لیے گزارنے کے لیے آئے. فرمایا نہیں, واپس جاؤ. کوئی نبی جو ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف نہیں تھا, پستی سے بلندی کی طرف واپس بھیجا کہ نہیں میرے نبی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, تیرا وجود ایسا ہے کہ فتنہ کاظم نہیں کرے گا. مستانے آریا گولڈا شریف وہ پیر صاحب کہتے تھے کہ یہ جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں نا, میرے پیچھے سرکار کا ہاتھ ہے میرے پیچھے, اور یہ پیر صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ایمان داری کی بات ہے, ہر اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. وہ انور شاہ کشمیری جو تھے, انہوں نے جو جلال الدین شمس کو جو کہا تھا کہ اگر یہ نہیں مانتا تو میں کمرے عدالت میں مرزا قادری جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. تو یہ واقعہ ہوا, انہوں نے کہا جی میں نے جلال الدین شمس نے کہا باہر آئے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کیا دی؟ انور شاہ کشمیری نے تو پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کیا دی کہ میں کمرے عدالت میں مرزا قادری کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے خدا کی قسم, مجھے 100% یقین تھا کہ میرا اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے رسوا نہ کرتا. اللہ دکھاتا یہ میری عزت کا مسئلہ ہے, نبی علیہ السلام. اور جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سافٹ کارنر رکھا جائے, قرآن کہتا ہے بس علماء کرام بیٹھے پوری ہے جو 10 نشانیاں وہ ولید بن مغیرہ اور مرزا قادری نے یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے, وزاری کا ذات وزاری کا زمین, اور وہ حرام کا ذات ہے. قرآن کہتا ہے, وہ صاحب رسول کہتا ہے وہ حرام کا ذات ہے.
ابو لہب کے بارے میں کیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے جی. تو گستاخان رسول کے خلاف اپنے سینے میں دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. گستاخ رسول جو ہے اس کے متعلق سخت سے سخت ہونا چاہیے اور کام کر اور آپ کام کریں گے. یہ زندگی بڑی مختصر ہے, پتہ نہیں کس وقت آواز آنے نہیں ہے. میں ڈرائیور پہ آ رہا تھا, راستے میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہونے لگا, میں بالکل ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا تھا. میں امام علی کی بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ نیچے میں بچ جاتا. لیکن یہ زندگی بہت مختصر ہے. یہ جو پھٹا یہاں پڑا ہوگا, پھٹا جہاں یہ باہر وہ چارپائی کھڑی ہوگی, وہ یہاں ہم میں سے کسی کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے. وہ انتظار کرتی ہے وہ کہ یہ بندہ بیٹھا لیکچر سن رہا ہے, یہ لیکچر دے رہا, اس کو تو شام کو 4 بجے تھی 4 بجے یہ پھٹا بھی انتظار کرتا ہے. پتہ نہیں کس کی کس پر بہن, مجھے اچھی طرح یاد ہے جنہوں کہا صاحب نے ایک دوست کا اعلان ہو رہا تھا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کہ آج بعد نماز ظہر فلاں فلاں صاحب کا نماز جنازہ ہے, ثواب شامل ہو کے ثواب درائم حاصل کریں. وہ صاحب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کو نا جی وہ کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اصل کے بعد اس کا اعلان ہو رہا ہے, کیسے کے بعد اس کا تھا جو اعلان کر رہا ہے. تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے. اور ایک بات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر مشروط اور لامحدود محبت کرے. غیر مشروط کوئی شرط نہیں اور لامحدود محبت کرے. اور گستاخان رسول بالخصوص قادیانی کے ساتھ دامے درمے قدمے سکنے ہر چیز قربان کر دیں. انشاءاللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی, دنیا میں کامیابی آخرت میں کامیابی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مرزا قادیانی جو تھا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کس مسلک سے طلب کس مسئلے سے ضرورت تھا؟ درخواست یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت جماعت میں تھا اور زیادہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اہل حدیث مسلک کے ساتھ تھا. لیکن میں اسے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ اہل حدیث مسلک کے ساتھ وہ مسلک اہل حدیث. اگر یہ برتن بنا رہے ہو نیا ابھی کہاں نہیں بنا رہے ہو تو اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ بھائی وہ یہ تو آپ کی ایمانی قوت ہے, یہ تو آپ کو روکنا چاہیے, ان کو گورنمنٹ کو دینا چاہیے. وہ تو اقتدار کے سینٹر ہیں, وہ کوئی تبلیغی سے بہت اقتدار پھیلتا وہاں وہ قانون نہیں بنا سکتے. جی کی بات یہ ہے یہ جو آپ نے کچھ مولوی کے نام نہیں ہے جن کے مقاب نہیں ناشر افغانستانی وغیرہ یہ بھی تو صحیح ہے. اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا تقویت الایمان والے ہوں یا ہمارا کوئی بریلوی مولوی ہو یا یہ گوہر شاہی صاحب پارٹی ہو, کوئی ایسا شخص کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, بے شک کوئی چیئرمین ہو کسی پارٹی کا, میرا بھائی کیوں نہ ہو, میرا باپ کیوں نہ ہو, لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ایمانداری کی بات ہمیں یہاں مسلک کے تحت کچھ نام لینا نہیں چاہتا. ہمارے پاس 2 چھریاں, جس چھری کے نیچے دیوبندی آ جاتا نا کہتے ہیں تمہیں ہلاک کرو نا, اور جس چھری کے نیچے سنی آتا نا اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں موقع دے دے. یہ بات غلط ہے. کوئی بندہ ہو کسی مسلک کا ہو, کسی میں اگر کسی کی تحریر میں صرف شائبہ ہی پایا جاتا ہو, شائبہ شک پائی جاتی ہو کہ اس میں توہین رسالت ہے, میں اس کو مردود اور واجب القتل اور نام بھی سمجھتا ہوں. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو. میرے پاس چھری ایک ہے, ایک چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہیں. ہماری سبھوں میں بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو اشرف علی تھانوی سے بہت زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ان کو جان بوجھ کے کچھ نہیں کہتے. آپ کو نہیں پتا گوہر شاہی کون ہے, اور گوہر شاہی دادا صاحب مزار پہ وہ لوگ وہاں کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. یوسف قذاب کی تبلیغ ہوئی ہے, سارا مولوی آپ کے پیچھے تھا, جتنے بھی آپ نام دے رہے ہیں وہ ان کی بیگ پہ تھا. وہ تو لڑکے کا اللہ بھلا کرے جس نے جیل میں اسے قتل کیا. چھری ایک رکھے, ہمیں نبی علیہ السلام سے شفاعت لینی ہے, کسی سے نہیں. ہم کوئی آدمی توہین رسالت کرتا ہے, لان بھی ہے, واجب القتل ہے, اور ہماروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جو سنی ہے نا اس کے پاس چھری ایک ہی ہے, اس کے پاس 2 چھریاں وہ سنی نہیں ہو سکتا. میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, ویڈیو بن رہا ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا. میں کچھ نام دوں گا, انشاءاللہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اللہ کو کوئی شرک نہیں ہے, اس کے پاس چھری ایک ہی ہوتی ہے. چھریاں 2 ہوتی ہیں. میں خود سنی ہوں, میں بریلوی ہوں, میرے پاس 2 چھریاں. ہم بچاتے رہے لوگوں کو, لیکن جب اللہ نے کرم کیا تو تیرے چھری رکھی. یہ شوکت عزیز کے جی شوکت عزیز کا جو
اجر میں تاری مہربانی ہے وہ بچ گیا، تاری مہربانی ہے. وہ کچھ ایسا سوال جو موضوع کے مطابق ہو. چوک وزیر کو کیا کہنا؟ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے جی.